دین کی بنیادیں عرض کی جا رہی تھیں۔ پہلی بنیاد یہ عرض کی تھی کہ ہماری زندگی کی ترجیحات درست ہوں۔ دوسری عرض کی کہ عقل کے بجائے وحی الہی کے اوپر اعتماد ہو۔ تیسری بنیاد یہ عرض کی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر اعتماد ہو۔ چوتھی بنیاد یہ عرض کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر اعتماد ہو۔ اور پانچویں بنیاد یہ عرض کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اعتماد ہو۔ اور چھٹی بنیاد یہ عرض کی تھی کہ صحابہ کی مقدس جماعت کے اوپر اعتماد ہو۔ ساتویں بنیاد یہ ہے فقہ پر اور فقہا پر اعتماد ہو۔ فقہ پر اور فقہا پر اعتماد ہو، کیونکہ اپنی من مانی دین میں اپنی من مانی تشریح کے لیے ایک کوشش یہ بھی کی جاتی ہے کہ فقہ پر اور فقہا سے اعتماد اٹھا دیا جائے۔ جب فقہ اور فقہا سے اعتماد اٹھ جائے گا تو پھر قرآن کی تشریح اور حدیث کی تشریح اپنی مرضی کی کریں گے، اپنے خواہش کا دین۔ تو یہ اچھی طریقے سے سمجھنا چاہیے کہ یہ فقہ ہے کیا چیز اور فقہا کی حیثیت کیا ہے۔ فقہ کیا ہے اور فقہا کی حیثیت کیا ہے؟ تو دیکھیے، فقہ اظہار مسائل کا نام ہے، ایجاد مسائل کا نام نہیں۔ دوبارہ عرض کر رہا ہوں، فقہ اظہار مسائل کا نام ہے، ایجاد مسائل کا نام نہیں۔ کیا مطلب؟ کسی چیز کا اظہار کرنا، وہ چھپی ہوئی تھی اس کو ظاہر کرنا۔ کیا مطلب؟ پہلے سے موجود تھی، بس کسی نے اس کو نظر نہیں آ رہی تھی، کسی نے اس کو چھپی ہوئی چیز کو ظاہر کر دیا۔ تو فقہ سے جو شریعت بیان ہوتی ہے، جو دین بیان ہوتا ہے، وہ قرآن حدیث کی تہ کے اندر پہلے سے موجود تھا، بس سامنے والے کی ذہنی سطح اتنی نہیں تھی کہ وہ وہاں تک پہنچ سکے۔ فقیہ جو ماہر تھا، اس نے قرآن حدیث کے اس مسئلے کو جو چھپا ہوا تھا، جہاں تک ہر ذہن کی رسائی نہیں تھی، انہوں نے اس کو ظاہر کر کے رکھ دی۔ اس کو فقہ کہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی فقہ کے ذریعے سے کوئی نیا دین وجود میں آ گیا، کوئی نئی شریعت وجود میں آ گئی، ایسا نہیں۔ بخاری شریف سے مجھے ایک مثال یاد آئی۔ ایک خاتون حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ آپ ان لوگوں پر، ان عورتوں کے اوپر لعنت کرتے ہیں جو بھویں بنواتی ہیں۔ انہوں نے کہا، جس پر اللہ رسول لعنت کرتے ہیں میں کیوں نہ کروں؟ تو اس عورت نے یہ کہا کہ میں نے تو یہ دو گتوں کے درمیان جتنا قرآن ہے یہ سب پڑھا بھی ہے، سمجھا بھی ہے، مجھے تو اس میں کوئی ایسا حکم نہیں ملا۔ قرآن کے 30 پاروں میں مجھے کوئی ایسا حکم نہیں ملا جہاں یہ لکھا ہوا ہو کہ بھویں بنانے والیوں پہ۔ انہوں نے فرمایا، لو قرأتی لوجدتی، اگر تم پڑھتی تو تم کو مل جاتا حل۔ پھر کیا فرمایا؟ کیا تم نے یہ نہیں پڑھا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ ما آتاکم الرسول فخذوا، جو دین حضور دیں وہ بھی ایسا ہی ہے جیسا قرآن نے دیا، اور حضور نے لعنت کی ہے تو ایسا ہی ہے جیسا کہ قرآن نے لعنت کی۔ اب دیکھیے کہ وہ خاتون جو ظاہری سطح پہ پڑھ رہی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے نہیں مل رہا یہ حکم، لیکن ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو شریعت کے ماہر تھے، وہ قرآن کے اندر وہ حکم دیکھ رہے تھے۔ تو بس اچھا آپ دیکھیے
دنیا کا بھی یہی اصول ہے. ہر فن سے متعلق دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ماہرین فن اور جو غیر ماہر. ماہر کیا کرتے ہیں؟ براہ راست کتابوں سے مطالعہ کر کے رائے دیتے ہیں. میڈیکل کے ماہر ہوں گے، میڈیکل کی کتاب کسے دیکھ کر وہ بتائیں گے. قانون کے ماہر ہوں گے، آئین سے دیکھ کر بتائیں گے. دوسرے نمبر پر وہ لوگ ہوتے ہیں جو ماہر نہیں ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ان کے اوپر اعتماد کرتے ہیں کہ آپ جو تشریح کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں، آپ نے جو کتاب سے سمجھا ہے صحیح سمجھا ہے. بس یہی اصول ہمارے دین کا بھی ہے کہ ایک شخص جو قرآن نہیں سمجھتا، حدیث نہیں سمجھتا، وہ کیا کرے گا؟ جو ائمہ اکرام جنہوں نے قرآن کو حدیث کو سمجھا ہے، اس کی گہرائی اور اس کی تہ تک پہنچے ہیں، ان کے اوپر اعتماد کرنا کہ آپ نے جو تشریح کر رہے ہیں صحیح. مثلا ابھی آپ لوگ ہیں، آپ نے جو سب نماز پڑھ رہے ہیں، کہ آپ کو نماز کے ہر رکن کی دلیل معلوم ہے؟ نہیں معلوم آپ کو؟ یہ تو فقہا کا احسان ہے کہ دلائل اپنے ذمے لیے انہوں نے اور آپ کو نکھار کے مسئلے بتا دیے، بھائی اس طرح عمل کر لو. ہاں اگر آپ کو شوق ہے کہ نہیں میں نے یہ نماز پڑھی، آپ روزہ رکھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، کس امام ابو حنیفہ رحم اللہ کا احسان ہے آپ کے اوپر، آپ کی ہماری نسلوں پر، کہ زندگیاں انہوں نے کھپائیں اور زندگیاں انہوں نے لگائیں اور سب قرآن حدیث میں غور کیا اور آپ کو نکھار کے مسئلے دے دیے. عمل کرو، آپ کے پاس وقت نہیں ہے، آپ بس اس پہ عمل کرو. آپ حج کر رہے ہیں انہی کے بتائے ہوئے طریقے پر، جو قرآن حدیث کی تشریح امام ابو حنیفہ نے بتائی آپ اس کے مطابق چل رہے ہیں. نماز اسی کے مطابق پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ اسی کے مطابق دے رہے ہیں، حج اسی کے مطابق کر رہے ہیں، نکاح اسی کے مطابق کر رہے ہیں. اور یہ اصول ہے کہ دو ہی طبقے ہوتے ہیں، ماہر ہوتے ہیں، غیر ماہر ہوتے ہیں. ماہر براہ راست لیتا ہے اور غیر ماہر ماہرین سے لیتا ہے، ان کے اوپر اعتماد کرتا ہے. تو اس اعتماد کو لوگ خراب کرتے ہیں اور وسوسہ ڈالتے ہیں. کیا وسوسہ ڈالیں گے؟ ایک وسوسہ ذہن میں آیا میرے. ایک صاحب، ایک خاتون سیدھی سادی بوڑھی، ان سے کہنے لگے، انہوں نے ان کو داڑھی ٹوپی دیکھ کر مسئلہ پوچھا ان سے، مسئلہ بتائیے. تو وہ کہنے لگے حضور کی حدیث بتاؤں یا امام ابو حنیفہ کا مسئلہ بتاؤں؟ بڑی بھی سمجھدار تھی. کہنے لگی بس تم رہنے دو، تم مجھے جو امام ابو حنیفہ رحم اللہ نے بتایا تھا وہی بتا دو، وہ قرآن حدیث کو تم سے زیادہ جانتے تھے. دیکھیے آج بھی جو کوئی قرآن حدیث کا نام لے گا تو وہ کیا کہے گا؟ یعنی وہ قرآن حدیث کی کوئی تشریح کرے گا، وہ قرآن حدیث کی کوئی تشریح کرے گا، کوئی تعبیر کرے گا. تو ہم کیوں نہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، جن کی فقاہت، جن کی ذہانت، جن کا تقوی دنیا نے تسلیم کیا، ائمہ نے تسلیم کیا، ہم کتابیں پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے فقہاء اور بڑے بڑے حضرات وہ امام صاحب کو مانتے تھے. امام مالک کہتے تھے اس بندے، یہاں اسلام آباد یونیورسٹی کے ڈاکٹر محمود غازی تھے، انہوں نے بڑی اچھی تعبیر کی. کہا یہ ائمہ امت کے عالی دماغ تھے، ان کو اللہ نے وہ فراست دی، اللہ نے وہ سمجھ دی، اللہ نے وہ فہم دی جو کروڑوں دماغ مل کے بھی اتنی نہیں بنتی. اس لیے امام مالک رحم اللہ فرماتے تھے اس بندے کی استدلال کی قوت اتنی مضبوط ہے، اگر یہ بندہ یہ ثابت کرے کہ یہ جو ستون ہے یہ سونے کا ہے تو یہ دلائل سے یہ ثابت کر دے. اس کو اللہ نے اتنا فہم دیا ہے، اتنی فراست دی ہے، اتنی ذہانت دی ہے. اللہ نے چنا تھا ان حضرات کو. پھر یہ خوف خدا ان کے اندر، ان کی راتیں، ان کا تعلق مع اللہ، ان کی دیانت، ان کا تقوی. مجھے واقعہ یاد آیا، کوفہ میں ایک مرتبہ بکریاں آ گئیں لوٹ مار کی اور بازار میں ان کا گوشت بکنے لگا.
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ماہرین سے پوچھا یہ بتائیے یہ بکری کتنے عرصے کتنے سال زندہ رہتی ہے؟ کچھ اس طریقے سے بتایا کہ 7 سال یا کچھ بتایا کہ اتنے سال زندہ رہتی، اتنے عرصے تک اس بازار سے گوشت استعمال نہیں کہ شک شبے کی بات ہی نہ۔ اعلیٰ درجے کے متقی، اعلیٰ درجے کے ذہین اور قرآن حدیث کی گہرائی تک پہنچنے والے، اور صدیوں تک بڑے بڑے لوگوں نے، پورے ملکوں نے ان کی قرآنی تشریح کے اوپر اعتبار کیا، اعتماد کیا۔ اب ایک طبقہ آ کے یہ کہتا ہے کہ نہیں، کہ جو ہم قرآن حدیث سمجھیں وہ زیادہ صحیح ہے۔ تو بھائیوں، آپ، بلکہ میں اس میں یوں کہتا ہوں کہ اگر کوئی اس طریقے کا وسوسہ ہو تو بجائے اس میں مبتلا ہونے کے پہلے آپ علماء سے آ کے اپنے جس چیز پر آپ عمل کر رہے ہیں اس کے دلائل معلوم کر لیں۔ اللہ کا فضل ہے کہ بڑی کئی جلدوں میں کتابیں موجود ہیں۔ آپ جو نماز پڑھ لیں اول سے لے کے آخر تک، اس کے پیچھے قرآن کی کون سی آیت ہے، کیا حدیثیں، کتاب۔ کویت کی حکومت نے ایک کام کرایا، کویت کی حکومت نے 20-30 سال میں اور حکومتی سطح پر یہ کام ہوا کہ یہ جو چاروں ائمہ ہیں، ان کے جو انہوں نے ان کی جو قرآن تشریح ہے، تعبیر ہے، تو ان کے دلائل کیا ہے، ہمارے یہاں موجود ہے، 45 جلدوں کے اندر کتاب موجود ہے، 45 جلدیں۔ اب آپ کے پاس اتنا وقت ہے کہ آپ اس کو پڑھیں، تو اگر کوئی کہے تو دلائل موجود ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ان ائمہ اکرام کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ انہوں نے ہمارا کام آسان کیا، اور اب ہمارا کام یہی ہے کہ ہم ان کے اوپر اعتماد کریں۔ اور میں نے عرض کیا کہ فقہ اظہار مسائل کا نام ہے، ایجاد مسائل کا نام۔ اس لیے انہوں نے کہا فقہا کس کو کہتے ہیں؟ فقہا شریعت دان کو کہتے ہیں، شریعت ساز کو نہیں کہتے۔ دوبارہ عرض کرتا ہوں، فقی شریعت دان کو کہتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو شریعت کے بہترین ماہر ہیں، شریعت ساز کو نہیں کہتے۔ انہوں نے قرآن حدیث کے مقابل میں کوئی اپنی شریعت نہیں کھڑی کی ہے، قرآن حدیث کے مقابل میں کوئی یہ شریعت نہیں ہے، یہ قرآن اور حدیث کی گہرائی میں جو انہوں نے سمجھا وہ تعبیر بیان کی ہے، یہ وہ ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو فقہاء اکرام پر اعتماد بھی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے کہ انہوں نے ہمارا کام کتنا آسان کر دیا۔ ورنہ اگر ہمارے ذمے ہوتا، مثلا یہ قرآن